تو مجھے یہ بتلانا ہے کہ ہمارے نبی کا مقام کیا ہے، ہمارے رسول کا مقام کیا ہے. تو 1.25 انبیاء علیہ السلام رہے، 313 رسول رہے، اور پھر 5 رسول وہ ہیں جنہیں سب سے بڑے رسول مانا گیا، جنہیں فضیلت دی گئی. اور پھر ان 5 میں بھی سب سے اولیت جس کو حاصل ہے وہ ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. بہت سارے نبیوں کو ایک دوسرے پر فضیلت ملی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت یہ ملی کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا، انما بعثت معلما، میں استاد بنا کر بھیجا گیا. اور ظاہر سی بات ہے کہ کیا یہ استاد اس وقت ہوئے کہ جب پیدا ہوئے، یا جب سے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو بنانے کا فیصلہ کیا اس وقت سے استاد رہے؟ اب اگر یوں مانا جائے کہ ابتدائے دنیا سے حضرت رسول پاک علیہ السلام معلم مانے گئے ہیں، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام بھی ان کے شاگردوں میں داخل. اور علماء کا جواب بھی یوں ہے، حضور کا یہ فرمان انما بعثت معلما، کہ میں استاد بنا کر بھیجا گیا، میں ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو یہ ٹیچر بنا کر بھیجا جانا یہ بعثت کے پہلے سے ہے، ابتدائی دنیا سے ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سے ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی بڑی بڑی فضیلت دی گئی. اللہ فرماتے ہیں ہم نے رسولوں کو فضیلت دی، ان میں سے بہت سارے ہیں جن سے اللہ نے بات کی، جن سے اللہ نے بات کی، کلام کیا، تکلم کیا، خطاب کیا. نبیوں کے پاس وحی آنے کے مختلف ذرائع، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس وحی آتی تھی اس طور پر کہ وہ کوہ طور پر خود ہو کر چلے جاتے تھے اور اللہ سے کلام کرتے تھے. مجھے فضیلت بتلائی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ بہت سالوں سے اللہ نے بات کی. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ ظاہر کیا کہ اے رب کریم میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اور مجھے نہیں دیکھ سکتے، مجھے تم دیکھ نہیں سکتے، ہاں میری تجلی کو ذرا دیکھ لینا فلاں پہاڑ پر. جب اللہ کی تجلی اس پہاڑ پر اتری ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گرے. قرآن کریم نے اس کا ذکر فرمایا کہ جب ان کو ہوش آیا ہے تو سب سے پہلے ان کی زبان پر اللہ کی پاکی، سب سے پہلے ان کی زبان پر اللہ کی پاکی. فلما افاق قال سبحانك، جب ہوش آیا اللہ تیری ذات بڑی پاک، تیری ذات بڑی پاک. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات چیت کی ہے، لیکن دنیا میں ہمارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت حاصل ہے، یہ مقام حاصل ہے کہ اگر اللہ سے انہیں بات کرنے کا موقع نصیب بھی ہوا ہے، 2 مقام لکھے ہیں علماء نے کہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ بات کی ہے. ایک تو معراج میں جا کر کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ملاقات کے لیے چلے گئے تو خود روبرو ہو کر بات چیت کی، اور اللہ نے کہا دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، اور قریب ہو جاؤ، اور قریب ہو جاؤ، اور قریب ہو جاؤ. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے بات چیت کی، پھر بات چیت کی. اور ایک مرتبہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو خواب میں دیکھا ہے، خواب میں دیکھا ہے، اور اس وقت بات چیت ہوئی ہے۔ تو بہرحال ہمارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بڑی فضیلت حاصل ہے۔ تو جیسے ہمارے نبی کو فضیلت حاصل ہے، ویسے ہی اس امت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے فضائل عطا کیے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ جنت میں کوئی امت اس وقت تک داخل نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ جنتیوں کی صفحے 120 صفحے ہوگی اور دیگر امتوں کی صفحے صرف 40 پر مبنی ہوگی اور 80 صفحے اس امت کی ہوگی۔ اب سوچو ہمیں کرنا کیا ہے؟ جنت میں جانے کا ہم سب کو شوق ضرور ہے، جنت میں جانے کا ہمیں ذوق بڑا ہے، اور ہر کسی کو تمنا ہے کہ ہمیں جنت ملے، ہر کسی کو شوق ہے، ہر کسی کو ذوق ہے ہمیں جنت ملے، ہمیں حضور کے قدموں میں دفن ہونا نصیب ہو جائے، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر کا پینا نصیب ہو جائے، ہمیں جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ملے، ہر کسی کو تمنا ہے، لیکن یہ فضیلت اس وقت حاصل ہوگی، یہ فضیلت اس وقت حاصل ہوگی جب تک کہ سارے سنتوں پر عمل نہ کیا جائے۔ ایک حدیث